بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ یہ کمپنی نہیں چل سکتی، خبر کہاں لگی ہے، کہاں یہ بات ہو رہی ہے؟ جیو پر۔ کہہ کون رہا ہے؟ سہیل وڑائچ صاحب۔ حکومت مؤثر بیانیاں بنانے میں ناکام رہی ہے، اس لیے یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ پوری ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں اور پورے پروگرام میں انہوں نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جو حاصل کرنا تھا اس حکومت سے وہ حاصل کر لیا ہے، اس سے زیادہ اس حکومت کے اندر سکت ہی نہیں ہے۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی وجہ سے بھی بدنام ہو رہی ہے۔ انہوں نے سب کچھ کیا اسٹیبلشمنٹ کے لیے، عوام کا کوئی خیال نہیں کیا، کچھ نہیں سوچا، کیونکہ جو ان کو اقتدار میں لائے فارم 47 کے ذریعے انہوں نے اسی طرف توجہ رکھی۔ اب ہوا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف اگر بات کرتے ہیں یا وہ خوش نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے، تو اس میں حکومت ان کو نہیں بچا پا رہی۔ کہیں کوئی جلسہ نہیں کر سکتے، کہیں کوئی بیان نہیں آتا ان کا اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ میں اس طرح سے۔ میاں شہباز شریف صاحب جا نہیں سکتے لوگوں میں، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ان کی اپنی پارٹی کے ساتھ ہے ہی نہیں، کارکنوں سے کوئی رابطہ نہیں ہے، کہیں بھی کوئی چیز نہیں بن رہی عمران خان کے مقابلے پر، کوئی بات نہیں ان کے پاس، سب ساتھ ہیں۔ کیا کہیں، عدلیہ کے خلاف بات نہیں کر سکتے، پوری طرح سے اس کو کنٹرول کر لیا۔ جب آئے تب بھی ان کے ساتھ قاضی فائزہ صاحب تھے، تو کس طرح بیانیہ بناتے کہ جی کیوں ہم کارکردگی نہیں دکھا پا رہے اور کیوں ہم کوئی بیانیہ بھی نہیں دے پا رہے؟ کچھ بھی نہیں ان کے پاس، عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کچھ نہیں بچا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کو ان کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا اب کوئی اور مہرہ تلاش کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ بری طرح سے فیل ہو گئے ہیں۔ یہ پوری بات انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب نے پروگرام میں بھی کی ہے۔ آپ نے پچھلے چند دنوں میں کچھ اہم کالم لکھے ہیں جس میں آپ نے اپنا تجزیہ بھی دیا ہے، اس حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ اور یہ جواب سنیے ان کا۔ جواب نہیں دے پا رہی ابھی تک گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ۔ اس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ احساس ضرور ہوگا کہ ہمارے پیچھے کوئی سیاسی بیانیہ نہیں ہے اور کوئی، یعنی ان کے لیے بھی کچھ نہیں ہو رہا، عوام میں پذیرائی نہیں مل رہی۔ پنجاب اور پختونخوا میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا مستقبل مخدوش نظر آ رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی پارٹی یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناگزیر سمجھ رہی ہے۔ یہ نئی کنگز پارٹی تحریک انصاف کے بیانیے اور اگلے الیکشن میں اس کے مقابلے کے لیے بنائے جانے کا امکان لگ رہا ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب، جو لفظ غور طلب ہے وہ یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ نئی سیاسی پارٹی یا گروپ کو میدان میں اتارنا ناگزیر سمجھ رہی ہے، لازمی سمجھ رہی ہے کہ اور کوئی حل ہی نہیں بچا۔ زرداری صاحب بیمار ہو کر فریکچر کروا کر دبئی میں ہیں، بلاول صاحب حکومت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں، ان کو منانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وہاں ریٹ زیادہ بڑھانا ہے بلاول نے کہ ہمارے کام ہو جائیں، یہاں سے نہریں جو ہیں وہ سندھ کو مل جائیں تاکہ وہ وہاں پر پاپولیرٹی گین کر سکے۔ فواد چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جنوبی پنجاب کا پہلی برا حال ہے، وہاں پر پانی کی اویلیبلٹی ہے نہیں، اور یہ حکومت پیپلز پارٹی کو ساتھ ملانے کے لیے اس طرح کی کمپرومائزز کر رہی ہے۔ تو ہر طرف سے صرف اپنی سیاست چمکانے کے اقتدار کو طول دینے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، لیکن ان کے پاس ہے کچھ بھی نہیں، عوام کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، اب اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، مزید کچھ نہیں اب یہ کر سکتے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ جتنا عرصہ رہیں گے بدنامی کا باعث ہیں، ووٹ بینک ان کا ہے نہیں، نیچے سے نیچے جا رہا ہے، عمران خان پاپولر سے پاپولر ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی پاپولیرٹی ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ 24 نومبر کو جو احتجاج ہے اس کے لیے بھی بھرپور تیاری نظر آ رہی ہے، کسان بھی اس حکومت سے تنگ آ گئے ہیں، انہوں نے بھی احتجاج کا اعلان کر دیا ہے، نوجوان ان سے تنگ ہیں، روزگار کے جتنے مواقع کہیں بچ جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ یہ کسی خونخوار بھیڑیے کی طرح حکومت اس کے پیچھے بھی پڑ جاتی ہے، جس طرح وی پی این کا مسئلہ، انٹرنیٹ کا مسئلہ، کہ وہاں روزگار رہ گیا ہے، کسان تو تباہ کر دیا ہم نے، انڈسٹری بھی تباہ کر دی ہے ہم نے، تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس لگا دیا ہے، سب کو برباد کر کے رکھ دیا ہے، لیکن یہ انٹرنیٹ کے ذریعے اگر کوئی بچ گیا ہے تو اس کو بھی برباد کرنا ہے۔ لوگ کمائیں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے، تو ان کو تو اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھنا ہے کہ اچھا اس کے ذریعے تحریک انصاف مقبول ہو رہی ہے، وہ سارے ذرائع بند کرے ہیں، اس سے چاہے لوگوں کا روزگار ختم ہوتا ہے، اس سے کوئی غرض نہیں۔ اب دیکھیے ساتھ ہی، یعنی یہ جس طرح سے یو ٹرن لیتے ہیں نا، اف توبہ۔ اب دیکھیے رانا ثناء اللہ کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ وی پی این غیر شرعی نہیں، آپ سے کوئی حساب ہوگا تو یقین دلاتا ہوں اس پر گناہ یا سزا نہیں ہوگی، بے دھڑک کریں رانا ثناء اللہ۔ تو جناب آپ کے لوگ تو کچھ اور کر رہے ہیں، حکومت کچھ اور کر رہی ہے، وزارت داخلہ کو دیکھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں پی ٹی اے کو، جو ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی ہے، وہ کچھ اور کام پہ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ تو دیکھیں نا کہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر پہلے خود خبر اپنے قریبی لوگوں سے پھیلائی جاتی ہے، ان کے ذریعے بیان دلوایا جاتا ہے، بلکہ ترجمان دفتر خارجہ یا دفتر خارجہ کی طرف سے خبر چھپتی ہے دی نیوز میں کہ جی ہم امریکہ کو کیا سمجھتے ہیں ان کے خط کو، اور اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ مداخلت ہے، فلاں ہے۔ ساتھ ہی کیا ہوتا ہے کہ ہوش آ جاتا ہے، نہیں ہم نے ایسا کچھ نہیں کہا، تو اپنے ہی مہرے، وہ صحیح بات کی کسی نے کہ جی وہ جب پاؤں جلتے ہیں تو بندری اپنے بچے نیچے دے دیتی ہے، وہ حساب ہے ان کا۔
بانی پی ٹی آئی نے اپنے 3 ترجمان مقرر کر دیے ہیں، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا. بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور عمر ایوب بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن مقرر ہو گئے ہیں. 24 سے پہلے بڑی چیزیں ہو رہی ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جناب عمران خان نے جس طرح سے کال دی ہے اس پر اب شیر افضل مروت بھی میدان میں آ گئے ہیں اور کہتے ہیں خان کے درینہ سپاہی شیر افضل خان مروت نے نمل کے نوجوانوں کے خون گرما دیے. 24 نومبر سے پہلے خان کے سپاہیوں کا مومنٹم بننا شروع ہو گیا ہے اور شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ عمران خان کے چاہنے والوں نے عمران خان کے سپاہی کو گھیر لیا، نہ وہ باغی نہ غدار، قیدی نمبر 804. سوچئے کہ جب یہ حالت ہے عمران خان کے ایک سپاہی کو دیکھ کر، تو جب عمران خان خود باہر ہوں گے تو عوام کے کیا جذبات ہوں گے. جلد ہمارا لیڈر ہمارے بیچ میں ہوگا، لیکن یہ تب ہی ممکن ہو سکتا ہے جب عوام متحد ہو کر باہر نکلے گی. تو ہر کوئی اب اختلافات بھلا کر نکل رہا ہے. پھر جناب 20 نومبر کی تاریخ بڑی اہم ہے اور اس میں امکان ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک اور بڑا کیس ہے اور اس میں 20 نومبر کو عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں ضمانت کی درخواست سنی جا رہی ہے. اس سے پہلے اس کیس میں بشرا بی بی کو ضمانت دی گئی تھی اور جسٹس صاحب نے ایف آئی اے سے جواب مانگا ہے کہ کیوں ان کی ضمانت نہ کی جائے. اس کیس کا فیصلہ 20 نومبر کو بھی آ سکتا ہے. توشہ خانہ کیس میں الزام لگایا گیا کہ جولری سیٹ 58 لاکھ جس کی قیمت سرکاری عملے نے لگائی، اس کا 50% دے کر وہ رکھ لیا عمران خان نے. اگر کیس بنانا تھا تو اس سرکاری عملے پر بنایا جاتا اگر ریٹ کم لگایا گیا تھا، جس سرکاری عملے نے ریٹ کم لگایا. لیکن ان پر کیس کی بجائے خان پر کیس بنایا گیا، وہ بھی اس بنیاد پر کہ اس جولری سیٹ کی قیمت 7 کروڑ روپے ہے. تو جنہوں نے قیمت ہی غلط لگائی ان کو نہیں پوچھا جا رہا. اب دیکھیے ابھی 24 نومبر آیا نہیں تو ابھی سے کام پہ ٹانگ گئی ہیں. وزیر دفاع کہہ رہے ہیں عمران خان صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتے ہیں، ہماری طرف سے مذاکرات کی آفر موجود ہے، ہم سے بات تو کریں نا، ہم سے تو بات کریں، ہم تو کہہ رہے ہیں لیکن عمران خان ہم سے بات نہیں کرتا. یعنی وہ کہتا ہے آپ کٹھ پتلی ہیں، آپ کے پاس ہے کیا. پاکستان کسان اتحاد کا حکومت کی جانب سے عائد کردہ زرعی ٹیکس کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار اور ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا ہے کسانوں نے بھی. اور یہ زرعی ٹیکس کے خلاف انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا ہے. باقی اسلام آباد میں صورتحال بڑی خطرناک ہو چکی ہے. ڈکیت کھلے عام سڑکوں پر لوٹنے میں مصروف ہیں، فوٹیجز سامنے آ جاتی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں ہو رہی ہیں. لیکن اسلام آباد پولیس کو لگایا گیا ہے تحریک انصاف کے خلاف اور ان کے گھروں پر چھاپے ان لوگوں کو گرفتار کرنا ہے. باقی اسلام آباد میں اس وقت اسٹریٹ کرائم بہت بڑھ گیا ہے. اسحاق ڈار کی چلاکی تھی اس لیے پی آئی اے کے خریدنے والے بھاگ گئے. مفتاح اسماعیل اپنے لوگ اس حکومت کے خلاف بات کر رہے ہیں اور کیا. پاکستان موجودہ قرض پروگرام کے اہداف پر سختی سے عمل کرے. آئی ایم ایف جو آ رہا ہے ان کو کہہ رہا ہے بھائی سختی سے عمل کرو. اچھا اس کے ساتھ ساتھ دیگر خبروں میں جناب اب یہ خبر ہر کوئی ڈسکس کر رہا ہے کہ جی یہ کس طرح سے انہوں نے پلاٹ اور بندر بانٹ کی ہوئی ہے. بیوروکریٹس میں کروڑوں کے پلاٹ بانٹے جا رہے ہیں، کوڑیوں کے بھاؤ. جنوبی پنجاب کے عوام کو پانی سے محروم کر کے پیپلز پارٹی کے زیر اہتمام سندھ میں نئی نہروں کے لیے احتجاج ہو رہا ہے. جنوبی پنجاب کی قیادت نے جس طرح مظفر گڑھ لیا ڈیرہ غازی خان کے پانی کو پیپلز پارٹی کی خوشامد میں قربان کیا، اس سے پتہ چلتا ہے وہ اپنے لوگوں کو ذرا بھر اہمیت نہیں دیتے. یہ فواد حسین صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھ لیجئے یہ گاڑی چوری کی واردات جس میں فوٹیج بھی موجود ہے، لوگ پیچھا بھی کرتے رہے، ساتھ ہی تھانہ تھا لیکن 1.5 گھنٹے تک کوئی نہیں آیا. یہ رپورٹرز اس چیز کو رپورٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب وہ بھرپور طریقے سے میدان میں آ گئے ہیں اور وہ بھی اس حکومت کے خلاف باقاعدہ بیان اور عمران خان کے حق میں بیانات دے رہے ہیں. وہ بھی میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، دکھاتا بھی ہوں. تو سنیے جناب عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. نکلو پاکستان کی خاطر، نکلو اپنے خان کی خاطر. اگر ہم نے یہ موقع ضائع کر دیا تو آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی. اللہ آپ سب کا حامی ناصر ہو، اللہ اس سونی دھرتی کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. یہ جی اس کے ساتھ ساتھ یعنی اب یہ گلوکار اتنے مشہور گلوکار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نکلنا ہوگا. اور 24 نومبر کے حوالے سے عطا اللہ عیسیٰ خیلوی صاحب کا نیا گانا بھی ریلیز ہو گیا ہے. 24 نومبر کو یہ استعمال ہوگا اور اس میں وہ وزیر اعظم عمران خان کی بات کر رہے ہیں. اب یہ 24 نومبر کے لیے خاص ہے. عمران خان وزیر اعظم پاکستان، یہ جناب اس میں اس گانے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے. تو یہ کچھ اپڈیٹس ہیں جی. اور 24 نومبر کے حوالے سے یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ کسی نے عمران خان سے پوچھا کہ آپ نے 24 نومبر کی ہی تاریخ کیوں دی ہے. تو عمران خان نے جواب دیا ہے کہ جو مجھے پتا ہے وہ تمہیں نہیں پتا. تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے 24 نومبر کو اور 24 نومبر سے پہلے کیونکہ اب سہیل راج صاحب نے بھی کہہ دیا ہے یہ کمپنی تو نہیں چلنی. اللہ حافظ.